تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور۔ میں ہوائی جہاز کے اندر تھا، حرمین کا سفر تھا، سامنے سیٹ میں ایک مجلہ تھا عربی، اس کے اندر ایک صحافی نے ایک مضمون لکھا کہ 20ویں صدی ملینیم پہلی جنوری 2000 سے امی کی جو تعریف ہے اصطلاح کے اندر کہ جو انسان پڑھنا اور لکھنا نہیں جانتا تو اس کی تعریف بدل جائے گی، اس کا ڈیفینیشن بدل جائے گا۔ جس انسان کے پاس بیسک اور بنیادی ڈیجیٹل اور کمپیوٹر نالج نہیں ہوگا وہ اس روز سے، اس دن سے، اس سال سے امی کہلائے گا۔ اور اسی دوران جس وقت دہشت گردی کے عالم کے اندر پورے عالم، پوری دنیا کے لیڈر اپنے کندھے سے کندھے ملے اور دہشت گردی کے دفاع کے لیے کھڑے ہوئے تھے، اسی زمانے میں تو ہمارے یہاں آئلی قانون اور فیملی لاء کے چیف جسٹس قاضی القضات حضرت، انہوں نے ایک مضمون شائع کیا تھا جو اخباروں کے اندر بھی آیا اور آج بھی یہ دستیاب ہے۔ اس میں یہ قاضی القضات فیملی لاء کے چیف جسٹس نے لکھا، 22 سال کی بات کر رہا ہوں میں، کہ جس خطرے کے مقابلے میں پوری دنیا کندھے سے کندھے ملا کر کھڑی ہوئی ہے، اس سے زیادہ بڑا خطرہ میں آپ کو بتلاتا ہوں، اور وہ خطرہ مختصراً میں عرض کر رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ جو فیملی ویلیوز ہے، آئلی اور معاشری اقدار ہے، یہ انسانیت کے اندر سے ختم ہونے جا رہا ہے اور وحشیت کی طرف لے جا رہا ہے۔ اس کے لیے آپ بیدار ہو جاؤ۔ میرے محترم عزیز طلبہ، 20 سال کے بعد مؤرخین، ہسٹورینز لکھتے ہیں کہ 2000 سال کے اندر انسان نے انفارمیشن ٹیکنالوجی اور آئی ٹی کے اندر اتنی ترقی نہیں کی 2000 سال میں جتنی آخری 20 سال کے اندر کی ہے۔ اندازہ لگائیے کہ میں نے 2 حوالے دیے 20 سال پہلے کے، اب اس کے بعد 20-22 سال گزر چکے، تو اب کیا عالم ہوگا۔ آپ حضرات کے علم میں یہ ہونا ضروری ہے، اس لیے کہ آج آپ یہاں بحیثیت طالب علم کے پڑھ رہے ہیں، لیکن کل آپ اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم دین کے روشن تارے بن کر منظر عام میں آئیں گے۔ تو آج دنیا کس طرف رخ لے رہی ہے؟ ان ذرائع ڈیجیٹل ایرا اور زمانے کے اندر جہاں ورچوئل دنیا حصی دنیا سے فرضی دنیا کی طرف جا رہی ہے، جہاں انسان روبوٹ دماغ اور برین بنا رہا ہے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور میٹاورس کی دنیا کہ جہاں سب کچھ فرضی مانا جا رہا ہے، اور اپنے ارد گرد فرضی دنیا کے اندر وہ اپنی زندگی گزار رہے ہیں، اور یہ برین جو انسان بنا رہا ہے، کریٹ کر رہا ہے، ایجاد کر رہا ہے، وہ انسان کے دماغ سے بھی آگے بڑھ جائے گا۔ ایسے ماحول اور معاشرے کے اندر، ایسے فضا کے اندر جہاں انسان اس سوچ کے اندر ملوث ہو کے فتنہ ہے، اپنے دین کو بھی چھوڑے گا، سوال کرے گا کہ دین کی بھی احتیاج اور ضرورت ہے یا نہیں، یعنی مستغنی اپنے آپ کو سمجھے گا کہ دین
کی کوئی ضرورت نہیں ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ خداوند قدوس اور خالق کی بھی ضرورت نہیں ہے، اس کا کوئی رول نعوذ باللہ نہیں ہے، اور یہ دنیا چلانے کے لیے اور ہماری زندگی چلانے کے لیے دین اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات بے بنیاد ہے نعوذ باللہ۔ ایسے ماحول اور معاشرے کے اندر آپ قدم رکھ رہے ہیں، اس کے لیے میرے محترم عزیز طلبہ تیاری بہت ضروری ہے۔ ہمارے جو بنیادی علوم ہے، آپ نے وحی کے بحث کے ماتحت پڑھا ہے کہ علم کے ذرائع 3 ہیں، حواس خمسہ اور عقل، لیکن یہ دونوں غیر قطعی ہے، اس میں شک و شبہ ہو سکتا ہے، ایک حد تک تمہیں لے جائے گا، لیکن قطعی علم اور یقینی علم یہ قرآن پاک ہے اور وحی ہے، اور یہی آپ یہاں پڑھنے کے لیے آئے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے اس پڑھنے کو قبول فرمائے، نافع بنائے، اور آپ کے اس علم کے ذریعے سے دنیا کو اور انسانیت کو نفع پہنچے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور۔